السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر هذه السورة۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، قلب شہر ہے ممبئی کا، اور آپ کا علاقہ گوونڈی بہت دور دراز تک مشہور ہے۔ حالات ایسے سازگار نہیں تھے کہ اتنا بڑا جلسہ ہو، ہر طرف سے افواہیں گرم ہیں اور بہت سارے موسم کے کیڑے باہر آئے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں کل بھی ہمارے احباب یہ کہہ رہے تھے کہ اس جلسے کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کے حوصلوں کو دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، جس کی نسبت دربار غوث سے ہے وہ زمانے کی باطل طاقتوں سے نہیں ڈرا کرتا۔ بے شک بے شک۔ میں مختصر آج گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں میرے عزیزوں، تمہاری زندگی چاہے جیسی بھی ہو یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، کسی کا بھیک مانگ کر نہیں کھاتے، اللہ کا رزق کھاتے ہیں۔ اور جب تک زندگی میں تمہارے جان باقی ہے، سانسیں باقی ہے، اخلاقی فریضہ نہیں، تمہاری جان کا یہ فریضہ ہے، جب رب ذوالجلال کی ذات پر یا رسول کائنات کی ذات پر یا دین اسلام پر کوئی بھی کتا بھونکے، اس کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ مصلحت حکمت الگ مسئلے، آپ کو میں بتاؤں، آج ہماری جو ان حالات ہیں، مجھے یہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ میں وہ امانت تم تک منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں جو حضور پاک کی امانت ہے۔ بے شک۔ اگر اس دور میں علماء کی زبانیں گنگ رہ گئیں، خاموش رہ گئیں، ان کو حدیث پاک میں گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ جو عالم اس دور میں خاموش رہ جائے وہ گونگا شیطان ہے۔ دین حق پر کوئی حملہ آور ہو، کیا بات ہے۔ سورہ میں نے جو تلاوت کی آپ کے سامنے خطبے کے بعد، آپ نمازوں میں بھی پڑھتے ہوں گے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ یہ سورے میں ہے، یہ سورے آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ گڑتی بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا بھید بھاؤ سکھایا گیا ہے۔ بات کیا ہے آپ کو میں بتاؤں، سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں۔ جب ہے ہی نہیں ہے یہ چیز، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ نے آ کر ایک بار حضور سے عرض کیا کہ دیکھیں مسئلہ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں لوگ، ایک کام کرتے ہیں، آپ جو ہے باطل خدا جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک کو شرک کہتا رہوں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، حق۔ آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی چیز بھی بری ہو تو اس کو برا کہا جائے گا، اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے تو اس کو برائی کہا جائے گا۔
दूसरा उन्होंने ऑप्शन रखा कि ठीक है, आप ये कहते हैं ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपकी खुदाओं की इबादत करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं शिर्क से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम कर रहे हो। बेशक बेशक। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि ठीक है, खाली आप हाथ रख दें हमारे खुदाओं के पास हो, और उसके बाद फिर हम और आप मिल करके चलते रहेंगे और हम आपके साथ दीन में दाखिल होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तो दूर की बात है, नजर उठा करके भी नहीं देखूंगा। ये सूरह नाजिल हुई है मेरे अजीज। हालात में बहने वाले जमात के उन गद्दार मुनाफिकीन को मैं बता रहा हूं, जो जैसा देश वैसा भेष के नारे लगाते हैं। जब हालात ऐसे आ जाएं तो उनको सब करना पड़ता है। तुम रसूल पाक के नहीं हो सकते। मेरे आका ने फरमाया है, रब तबारक व ताला की जो इबादत करता है फिर वो किसी और की इबादत नहीं कर सकता। अजीजान गिरामी वक़ार, ऐ मोमिनो, हालात जैसे भी सख्त आ जाएं, एक बात मैं आपको बता दूं, किस बात से डर है तुम्हें, किस बात से खौफ है तुम्हें? मेरे अजीजों, मैं तो कहता हूं कम से कम सुन्नियों को तो हालात से नहीं डरना चाहिए जो हर साल करबला सुनते आते हैं। यजीद के नाच को देखा है, सुना है, और हुसैन आजम के बच्चों की मजलूमियत भी सुनते आते हैं। ऐसे हालात तो नहीं आए कि तुम्हारे 6 माह के बच्चों के गले में तीर चलाया गया हो, फिर डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, तुम्हारा यकीन इतना पुख्ता हो जाए कि एक लफ्ज बार बार हम दोहराते हैं, और कुछ लोगों ने आज मजबूर भी कर दिया है कि हम और कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे, अकीदा है कि नहीं आपका? अल्लाह सबसे, यह अकीदा कब आया आपके पास पता है? जिस दिन तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी मां की गोद में आए, मुअज्जिन आया, कोई मौलवी आया और कान में सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले क्या कहा? अजान दी जाती है कि नहीं बच्चे के कान में? जो भी बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान, और अजान का पहला लफ्ज क्या है? डर करके तो नहीं बोल रहे, जोर से बोल। हाँ, अब ये आवाज वहां तक भी पहुंचेगी। सबसे पहला कलमा था अल्लाहु अकबर, और उसके बाद जब तुम होश में आए, जहां से चलते थे वहां से आवाजें आती थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और उसके बाद जिंदगी तमाम हो गई। और जानते हो, सिर्फ एक ही कौम है ये दुनिया में ऐसी, आप हैं, हम हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पेशानी और नाक जमीन तक झुकाना हो तो सिर्फ एक ही बात कहना पड़ता है, अल्लाहु अकबर। इस जुमले के अलावा किसी इमाम को लाओ मस्जिद में किसी इमाम को लाओ और इमाम से कहो अपने बाप का नाम ले और झुका कर दिखा, कोई कौम है ना रुकू में जाएगी ना सजदे में जाएगी। बादशाह वक्त भी हो, अकबर जैसा डिक्टेटर दीन इलाही नाम का एक नया दीन लाया था, और उसने अपने नमाजों अलग शुरू करवा दी थी और बादशाह के नाम से तकबीर कही जा रही थी, उसका भी नाम अकबर है। मेरे अजीजों, वक्त का बड़ा बादशाह अपने नाम से जब झुकाना चाहा, वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी फारूकी सरहिंदी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये पेशानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम से झुक सकती है। कोई बादशाह अपने नाम से तुम्हें झुका सकता है? हाँ, लेकिन एक किसान का बच्चा हाफिज कुरान हो, इमाम बन जाए और अल्लाह का नाम ले ले, पीछे खड़ा हुआ हर अमीर गरीब सजदे में चला जाता। ये नहीं देखता कि किसान का बच्चा झुका रहा है, वो ये देखता है मुझे रब के नाम से झुकाया जा रहा है। दुनिया की वाहिद कौम हो जिसको झुकाना हो तो सिर्फ अल्लाह का नाम है। इस नाम के अलावा कभी तुम्हारी पेशानी कभी किसी के सामने और किसी के नाम से भी, हाँ, पैदा हुए थे तब तुम्हारे कान में पहला जुमला अल्लाहु अकबर था। जवानी में हर जगह मस्जिदों से सुनते आए। जिस दिन हमारा इंतकाल हुआ, जनाजा लाकर रखा गया इमाम के सामने, सफे लग चुकी थी, इमाम ने हाथ उठाकर तकबीर बांधी, क्या कहा पहला जुमला?
اللہ اکبر. ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے, دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا, پیدائش سے لے کر موت تک اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو صرف اللہ اکبر کہتا. اس کے علاوہ تاج اور تخت کی پوجا ہمارے یہاں نہیں ہوتی. 5 سال 10 سال حکومت کرنے والے کوئی دیوتا نہیں بنتا, نہ ہی ہمارے ہاں نبی کی عبادت ہوتی ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے. آج تم سب کے لیے جو چیز فرض بن چکی, فرض وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ فریضہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. آج جنگ کا میدان بنا دیا ہے سوشل میڈیا کو, اور لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ خاموش رہیں تو ادھر سے کچھ نہیں ہوگا. میاں ہمارا دین ایسا ہے کہ ہم اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں مصروف رہتے ہیں. ہمارے اندر اخلاق بھی ہے, موریلٹی ہے, نرم گفتگو کرتے ہیں, بازو پھیلا کر لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. لیکن ہمارے اساتذہ نے ایک بات کہی ہے کہ بیٹا زبان نرم رکھنا, دل ٹھنڈا رکھنا, دماغ ٹھنڈا رکھنا, زبان میٹھی رکھنا, دل نرم رکھنا, یہ اچھے اخلاق کی بات ہے. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب اخلاق میں ہو, اور جب نبی پاک کے سامنے کوئی کتا بھونکنے لگے تو پھر اب زبان میٹھی نہیں رہتی, دل ٹھنڈا نہیں رہتا, اور دماغ نرم نہیں رہتا. اس لیے کہ ہمارے اخلاق یہی ہے. غیرت یہ ہے دنیا والے اپنی بیوی کو چھیڑنے پر, اپنے ماں کو ٹچ کرنے پر برانگیختہ ہو سکتے ہیں, تو ہم کروڑوں ماں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جنگ احد میں, احد کی جنگ میں 700 صحابہ کرام تھے, 3000 سے زیادہ مشرکین آئے تھے. یہ جنگ احد پہلے تو ایسا ہوا کہ صحابہ غالب آ گئے, ان کو مار کر بھگا دیا. میدان جنگ سے مشرکین بھاگتے رہے سامان چھوڑ کر. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ اکرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے, مشرکین پیچھے سے آ کر حملہ آور ہوئے. ہمیشہ عادت رہی ہے پیچھے سے حملہ کرنے کی. حملہ آور ہوئے, اور اس وقت صحابہ اکرام جو میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے اندازہ نہ کر سکے, جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے. سنو میں کیا بات عرض کر رہا ہوں, جنگ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے. یہ وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول کے جسم کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر پہنے تھے. یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نزیر صحابی ہے, ایک انگلی کے علاوہ ان کے پورے جسم کا کوئی گوشت باقی نہیں تھا. یہ وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی کے پیٹ کو پھاڑ کر انتڑیاں باہر نکال دی تھی. یہ ساری موب لنچنگ ہوئی ہے. اس جنگ کے میدان میں سب سے بڑا حادثہ کیا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی سے مارا تھا, تو جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے تھے. یہ جنگ کے حالات. اب سنو, صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اندر جا کر بیٹھے, کیونکہ جنگ کے حالات بدل گئے, کفار و مشرکین غالب آ گئے. کبھی ایسے حالات آتے ہیں, سنو میرے عزیز, کبھی ایسے حالات آتے ہیں مومنین کو پیچھے ہٹنا پڑا, صحابہ رسول اللہ کے ساتھ پیچھے چلے گئے. لیکن جب ایسے حالات بنتے ہیں نا, تو ان ظالموں کو کیڑے کاٹنے لگتے ہیں اچھل کود کرنے کی. میدان میں اچھل کود شروع ہو گیا, جشن شروع ہو گیا, چھیڑنا شروع کیا مومنین کو. کیا کہہ کر کے ابو سفیان ان کی طرف سے آیا, کافروں کی طرف سے, اور نعرے لگانا شروع کر دیا. جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, ہاں یہ احد کے میدان میں بھی ہو رہا تھا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے. ادھر سے ابو سفیان کہنے لگ گیا, کہاں ہے محمد, کہاں ہے ابو بکر, کہاں ہے عمر؟ جنگ کے میدان میں دکھ نہیں رہے تھے. تو اس نے کہا سب قتل ہو گئے, سب شہید ہو گئے. اور اس کے بعد سارے لوگوں میں نعرہ لگا رہا تھا, الگ الگ نعرے لگ رہے تھے. حضور پاک کے کانوں میں آواز آئی. حضور بیٹھے تھے, زخمی حالت میں تھے, صحابہ مغموم تھے. اس بات, یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے.
और फिर कहा किसको जानते हो? उमर इब्न खत्ताब को। कहा उमर उठो, इनका जवाब दो, उठो इनका जवाब दो। हजरत उमर पहाड़ के किनारे आए, पुकारने लगे मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, और तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिल में गड़ते रहेंगे। मैदान उहद से हजरत उमर का जवाब आया। आप हक्के बक्के रह गए, अच्छा जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। तब फिर जोश आया, उधर सब नारे लगाने लगे। कहा कि लना उज्जा वला उज्जा लकुम, ओलो हुबुल, ओलो हुबुल। हुबुल उनके एक बुत का नाम था, खुदा का नाम था। हुबुल की जय हो, हुबुल। तो हजरत उमर से हुजूर ने कहा उमर जवाब दो। उधर से ओलो हुबुल कह रहे थे, हजरत उमर कहते अल्लाह अजल, अल्लाह अजल, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उधर से फिर कहा लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा एक देवी इज्जत देने वाली, कहते हैं हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास तो उज्जा है नहीं। हजरत उमर जवाब देते हैं अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। जवाब बराबर चल रहा है, और यह सुन्नत मुस्तफा है। अगर कोई मुझे आज कहता है तो मैं उससे कहूंगा कि अल्लाह के नबी ने जो हजरत उमर से कहा था वो सुन्नत में अदा करके रहूंगा। जब जब इस्लाम पर, बानी इस्लाम पर कोई भी उंगली उठाए तो मेरे अजीजों इतने गए हुए नहीं है। फिर उसके बाद 70 शहीद हो गए थे मोमिनी। बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात, जंगे बदर में मक्का वालों के 70 मारे गए थे। जंगे बदर पहले हुई, दूसरे नंबर पर उहद, और इसमें 70 ईमान वाले मारे गए, शहीद हुए। तो अब अबू सुफियान उधर काफिरों की तरफ से कहता है क्या उमर कब तक जवाब दोगे? बराबर हो गया, तुम बदर में 70 हमारे मारे थे, उहद में हम 70 तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। क्या मजे का जवाब देते हैं। उस उमर फारूक की तुरबत पर करोड़ों सलाम। कहते कौन सी बराबरी की बात कर रहे हो, कौन सी बराबरी? याद रखो अबू सुफियान, 70 तुम्हारे मारे गए, 70 हमारे मारे गए, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे मरे हुए दोज़ख में है, हमारे मरे हुए जन्नत में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, इस्लाम बादशाह का अल्फाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे मरे हुए दोज़ख में हैं, हमारे शहीद जन्नत में हैं। ये फर्क है, बड़ा फर्क है। ए अजीजों, ए सुन्नियों, इस बात को याद रखो। अल्लाह करीम का ये दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक फलता फूलता रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, हम जैसे हजारों मर भी जाएंगे, दीन इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन आपको यह समझना है आज इस्लाम का दिफा कैसे करेंगे। इस्लाम का दिफा सिर्फ यह बात है कि तुम्हारे अंदर इतनी तो अखलाकी जुर्रत हो, इतनी अखलाकी जुर्रत हो। जानते हो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे, जब कभी हमला आवर होते लोग तो जंगें हो जाती थी। एक साहबी है, उम्र 60 साल की हो गई, बुढ़ापा था, कमजोरी थी। वो कौन है जानते हो? हस्सान बिन साबित, रसूलुल्लाह के साहबी हैं। जंगों में शिरकत नहीं कर पाते, किसी गज़वे में नहीं जा पाते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा मैदान जंग में जाते थे उनमें नहीं जा पाते थे। इस बात का गम होता था, इस बात का गम होता था कि मैं तीरों तलवार चलाने के काबिल नहीं, मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। तो क्या करते हस्सान बिन साबित जानते हो? मदीने में बैठते। उस जमाने का सोशल मीडिया था, शेरो शायरी, उस जमाने का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शेरो शायरी। शायर जो होते थे वो तारीफ भी करते थे और किसी की मजम्मत भी करते थे। ये उस जमाने का उरूज का फन था। हजरत हस्सान बिन साबित क्या करते जानते हो? जब कभी कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक जुमला भी कहता,
اس کے پورے خاندان کے متعلق پورے اشعار میں ایسی ہجو لکھتے تھے کہ پورے عرب کا بچہ بچہ وہ اشعار یاد کر کے پڑھنے لگ جاتا تھا. یہ حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی ہر چیز کا اشعار میں جواب دیتے تھے. کبھی کوئی کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ابو جہل ابو لہب یہ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے انہوں نے ہجو کیا تو یوں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ چہرے میں اچھے ہیں، نہ خد و خال میں اچھے ہیں، نہ دیکھنے میں اچھے ہیں. یہ ہجو کرنے کے الفاظ میں کہہ رہے تھے. تب حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جاہل تجھے کیا معلوم اللہ کے رسول کو، رسول اللہ کو، نبی پاک کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایسا حسین چہرہ کہ میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور ایسا حسن و جمال دیا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اشعار پھر رسول اللہ کو جب یہ خبر ملی کہ حسان بن ثابت ایسے اشعار لکھتے ہیں تو جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ان کفار و مشرکین کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو دور ہے شعر و شاعری کے عروج کا ہے، لوگ شعر و شاعری میں بات کرنا پسند کرتے، اپنے خاندان کی 8 پشتوں کا نام شعر میں بیان کرتے تھے. اس دور کا یہ فن تھا. جب حسان بن ثابت یہ کہنے لگے تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ حسان کے شعر تمہارے تیروں سے زیادہ تیز ہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. حضور کا دفاع کرنے کے لیے تلوار چاقو بندوق بارود کی ضرورت ہی نہیں، حسان بن ثابت کے شعر ہی کافی ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو دیکھو، بریلی کی سرزمین سے قلم سے ہی جہاد کیا ہے. جتنا لکھا ہے آج بھی پڑھا جائے تو کئی لوگوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس دور کے جبہ کبہ والے بھونک رہے تھے کہ ان کا علم اتنا ہے، ان کا علم اتنا ہے، یہ پیٹ پیچھے کا نہیں جانتے، دیوار پیچھے کا نہیں جانتے. جب اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے دفاع کر رہے تھے، ڈیفنس کر رہے تھے، تم رسول پاک کو ناپ رہے ہو. سنو ان کا مقام کیا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہنا شروع کیا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قلم سے ان بد زبانوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام الامام، امام الکلام، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سنیو اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو، جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہاں میرے پاس مائک ہے، ممبر ہے، میں یہاں سے جواب دے رہا ہوں. جس کے پاس اللہ نے جو حیثیت دی ہے وہ وہیں سے جواب دے گا. ہاں دفاع اسلام ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہاں ہماری اس بات کو توڑ مروڑ کر یوٹیوب والے مسالہ لگا کر پیش کریں گے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے بھی ہیں بیچارے، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے جو ہر جلسے میں ہوتے ہیں. ساری رپورٹ میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں، میرے کہنے کا الٹا مطلب مت لو، ہم سیدھا ہی بولتے ہیں، اور ہم گوفے میں بیٹھ کے بولنے والے لوگ نہیں ہیں. منبر پر برسر اعلان، اس لیے کہ ہمیں ہمارے دین پر اتنا یقین ہے جتنا سورج کی روشنی پر بھی نہیں ہوتا.
اس سے زیادہ یقین ہے. سورج کی روشنی سے زیادہ یقین نہ ہوتا تو کبھی ہم آگ میں کودنے کی بات نہیں کرتے. ہاں اتنا یقین ہے. آپ سب کو یقین ہے یا نہیں؟ میرے عزیزوں، ابھی جو ناظم اجلاس بھی کہہ رہے تھے کہ دفاع اسلام کے متعلق ہم نے آواز اٹھائی تھی ممبئی کی سرزمین سے، لیکن 2 سال کے بعد ظالموں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب اس ملک میں ایک سلمان اظہری نہیں، ہر محلے میں نکل رہا ہے. بے شک بے شک. اس لیے کہ خطابت کرنا ایک الگ بات ہے، بیان کرنا الگ بات ہے، لیکن کسی بچے سے جا کر پکڑ کر پوچھو. ایک میرے ساتھ مسئلہ ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک نیتا صاحب کے پیے، انہوں نے ہمیں ٹانٹ مار کر کہا تھا کہ آپ کی قوم جو ہے خالی سیاسی اور جب الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں تو جھنڈے لے کر گھومتے رہتے ہیں، کبھی اس نیتا کے پاس کبھی اس نیتا کے پاس، اور سب سے 500 لے کے آتے ہیں. یہ آپ کی قوم کا مسئلہ ہے. دوپہر میں بی جے پی، شام میں کانگریس، اور پھر دوسرے دن کسی اور کے ساتھ. ہم نے کہا کرتے ہوں گے، اچھا ہے، جہاں جہاں سے جتنا ملے جمع کر لیتے. ہاں اتنی بات ہے. انہوں نے کہا کہ کیا یہ چیز ہے سب جگہ جانا؟ کہا میاں ان کے لیے کمپیریزن کی بات آتی ہے نا، سب برابر دکھتے ہیں، سب برابر دکھتے ہیں، اور آپ ٹانٹ مار رہے ہیں کہ ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے. میں آپ سے کہتا ہوں آؤ 500 کی بات کرتے ہو، 10 کروڑ لے کر کے آؤ، 10 کروڑ لے کر کے آؤ. میں کسی بھی مسلمان محلے سے عام بچہ اٹھا کر لاؤں گا. کوئی متقی پرہیزگار حاجی صاحب کی بات نہیں کر رہا، چلتا پھرتا نوجوان گونڈی کا ہی کیوں نہ ہو، اٹھا کر لاؤں گا. 10 کروڑ اس طرف رکھو، اور کمپیریزن میں 2 نیتا کو مت رکھنا، ایک نیتا کو رکھو اور ایک طرف گنبد خضرا رکھو. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. پھر پوچھو اس بچے سے، بتا یہ لے گا کہ یہ لے گا؟ 10 کروڑ رکھنا اور گنبد خضرا، پوچھو. میرا یقین ہے تمہاری 10 کروڑ کو ٹھوکر مارے گا اور کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اصلاح دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. بتاؤ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، بہت اچھے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیزوں، دنگا فساد کسی بھی جلسے میں ہمارے آج تک نہیں ہوا. میں تقریباً 200 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آیا ہوں ہندوستان بھر میں، کسی جگہ دنگا فساد ہم نے نہیں کرایا اور نہ ہی جلسے کے بعد. لیکن پھر بھی ایک خوف کہ ان کا پروگرام نہ ہونے پائے. ایم پی میں ایک جگہ پر بیچارے ہیں، پرشاسن والوں نے کہا خرچہ پورا ہم دیں گے، دوسرے مولانا کو بلاؤ. جلسے والوں نے کہا کہ خرچہ دے رہے ہیں ہم کو، دوسرے کو بلاؤ. میں نے پوچھا نہ دنگا فساد ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. بات اتنی ہے میرے عزیزوں، جب حضور کے عشق میں ایک پاگل بات کرتا ہے تو سارے پاگل چلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. یہ جو بیداری ہے حضور کے نام کی، اسی سے دنیا خوف زدہ ہے. 100 سال پہلے اسی دھرتی پر انگریز یہ کہہ کر گئے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ بھوکا رہتا پیاسا رہتا ہے، موت سے گھبراتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریز کہتے تھے اس کو اگر بے خوف کوئی چیز کرتی ہے وہ حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے جو اسے بے خوف بناتی ہے. میرے عزیزو بے خوف ہو کر جیو. مرنا تو ایک دن ہے، کسی ہاسپٹل میں پاؤں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے حضور پاک کا نعرہ لگا کر دنیا سے جائے. اور قیامت کے دن بھی ہمارا یقین ہوگا، حشر میں ہوگا خلد میں داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. بہت اچھے، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا رسول اللہ، یا علی یا علی.
اور ایک بات یاد رکھو, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. بس میرے عزیزوں, میں اتنا چاہتا ہوں کہ جب مومنین, یہ نوجوان حضور پاک کے غلام چارج ہو جائیں, بس کافی ہے, یہ چارج ہو جائیں. میں چارج لاٹھی ڈنڈے بندوق بارود کی بات نہیں کرتا, صرف اتنی بات کرتا ہوں. ایک ادھیکاری ہے, انہوں نے کہا مولانا آپ چاہتے کیا ہیں, ایگریسیو لگتا ہے بیان, بھڑکاؤ ہوتا ہے. میں کہا ہاں, میں اتنا بھڑکانا چاہتا ہوں, اتنا بھڑکانا کہ وہ آپ کے ننگے پن سے بیزار ہو کر آمینہ کے لال کے اخلاق میں آ جائے. کیا بات ہے, میرا جوان اتنا بھڑک جائے, بس کافی ہے. یہ ننگوں کے پیچھے نہ بھاگے, یہ حضور پاک کے اخلاق کے پیچھے بھاگنے لگ جائے, حضور کی سنتوں کے پیچھے چلنے لگ جائے. کہا پھر ہوگا کیا, کہا بس ہمارا مدعا اتنا ہی ہے, جس کا غلام ہے اس کا بن کر رہنا چاہیے. ہمیں دنیا حضور کے نام سے جانتی ہے, تو حضور کا بن کر رہنا ہوگا. آپ کو کس کے نام سے پہچانا جاتا ہے, حضور کے نام سے. آبرو ماں سے نام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے ہے. وہ جو نہ ہو تو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ. یہ بات سب سنیوں کو معلوم ہے. وہ جو نہ تھے تو, اور وہ جو نہ ہو تو, ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو. آپ کو پتا ہے نا قبر میں کتنے سوالات ہوں گے, سب کو معلوم ہے. 3 سوال فرشتے آ کر پوچھتے, تیرا رب کون ہے, جواب. اور پھر دوسرا سوال کرتے, تیرا دین کیا ہے. 2 سوالات تو ہو گئے, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال یہیں آ کر بہت سارے اپوزیشن والے اٹکتے ہیں. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, حضور کو دکھا کر پوچھیں گے فرشتے, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. فرق میں سمجھا رہا ہوں تینوں سوالات کا فرق. پہلے سوال میں فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے, کیا پوچھا, کون تھا نہیں, ابھی کون ہے. دوسرے میں بھی پوچھا تیرا دین کیا تھا نہیں, کیا ہے ابھی قبر میں بتا. لیکن حضور کی جب بات آئی, فرشتے کہتے ہیں کیا کہتا تھا. اب کیا کہتا ہے وہ بات نہیں سنی جائے گی, دیکھ کر تو ہر کوئی پکارے گا آقا و مولا ہے. حضور کا چہرہ دیکھ کر ہر کوئی کہے گا یہ آقا و مولا ہے. فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے اب کیا کہتا ہے, قبر میں پوچھیں گے ما کنت تقول, کیا کہتا تھا دنیا میں. دوسرے سب جو اٹک جائیں گے کہیں ہاں لا ادری, معلوم نہیں. لیکن سنی گدھا کہے گا منکر نکیر سے, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مرا بھی ہوں اس نبی کے نام پر. کیا کہتا تھا تم پوچھتے ہو فرشتوں, سنی جواب دے گا جہاں میں ان کی چلتی ہے. وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. بھری جنت ہبا کر دے, اور بھری جنت ہبا کر دے. یہ میرے نبی کے متعلق سنی گدا کہے گا. پھر میں پوچھتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, جواب تو وہاں آ کر دینا ہی ہوگا. حشر کی بات, چلو حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب جگہ جائیں گے. سارے نبی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس, اور حضور کہیں گے آجا میرے پاس. فرق, قیامت کے دن شفاعت رسول اللہ کی ہے. حضور سجدے میں گر کر ہر ایک کی بخشش کروا رہے ہوں. یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا حال یہ ہوگا, ایک کندھے پر چادر ہوگی, وہ کھسک کر کے گر رہی ہوگی, میں ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. قیامت کے دن بھی وہ ہم کو نہ بھولیں گے نہ فراموش کریں گے. عزیزان گرامی, اب پھر پوچھتا ہوں حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, جب تمہیں پتا ہے دنیا میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو
اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو پھر ان کی بات کیوں کریں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بس میری یہ تقریر کا خلاصہ ہے، میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، ایمان ایسا رکھو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے ہمارا دین ہے، ہماری عزت ہے۔ آج اگر حالات ہمارے موافق نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہے۔ رات ہوئی ہے نا، ابھی صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بچہ بھی بولے گا کہ صبح ہوگی۔ سورج نکلے گا، روشنی آئے گی، ہمیشہ اندھیرا نہیں ہوتا، وقت بدلتا ہے اور صبح آتی ہے۔ آج اگر کسی کیڑے کو حکومت ملی ہو اور اگر کسی کتے کو بھونکنے کی زبان آئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا ہمیشہ کا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، بڑے بڑے چنگیز آئے، بڑے بڑے ہلاکو آئے، اسلام کو ختم کرنے کی باتیں کرتے رہے، لیکن آج ڈھونڈ کر نکالو ان کی قبریں بھی نہیں ملتی، ان کا نشان بھی نہیں ملتا، سب ختم ہو گئے۔ یونان و مصر، روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ بے شک بے شک۔ ہاں، اتنی بات یاد رکھو، حالات کے اعتبار سے بہت سارے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہو، زیادہ سے زیادہ آپ میں کیا ہوگا؟ ابھی لوگ اپنا لباس بدلنے لگ جائیں گے، لوگ اپنے نام بدلنے لگ جائیں گے، ڈر کر ہواؤں سے، طوفانوں سے گھبرانے والا غلام مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر آپ دیکھا جائے گا لوگ اب ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ کئی لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ زبردستی پکڑ کر ایک مزدور طبقے کے کسی نوجوان کو پکڑیں گے جو کام کاج کرنے والا ہو، کہا بس تجھے جینا ہے اس دھرتی پر تو ہمارا نام لینا ہوگا۔ یہ زور زبردستی یہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ ہمیشہ زور زبردستی دوسرے دینوں کی طرف سے ہی ہوئی ہے۔ اسلام تو یہاں جو آیا تھا میرے عزیزوں، کس کے ذریعے سے آیا اسلام پتا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں نے اسلام یہاں نہیں پہنچایا ہے، مدینہ طیبہ سے گدڑی پہن کر آنے والا غریب نواز اسلام پھیلا ہے۔ جھولی میں تلوار تو دور کی بات ہے، سبزی کاٹنے والی چاقو بھی نہیں تھی، لیکن اس غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ کلمہ طیبہ پڑھایا، وہ اخلاق سے متاثر کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ سے بھی یہی کہوں گا، حالات کے تمہارے نامساعد ہونے سے، تمہارے موافق نہ ہونے سے یہ کبھی نہ کرنا کہ تم اپنے آپ کو بدل لو، کبھی نہ کرنا کہ تم اپنی ٹوپیاں چھپانے لگ گئے، داڑیاں چھلا کر گٹر میں ڈالنے لگ گئے، تم اپنے آپ کو بدل کر سیکولر بننے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سیکولر بننے والے کتے کہاں کہاں گھوم رہے ہیں آج۔ ہاں، کسی کی دھوتی میں چاٹ رہے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد پجاریوں نے لات مار کر بھگایا ہے۔ دیکھا ہے لکھنؤ سے ایک رافضی کتا دھرم بدل کر گیا تھا، کیا بات، نام بدل کر گیا تھا، اور یہ دجالی میڈیا ہاٹ سیٹ پر بٹھاتے تھے۔ اب بولو ایکس مسلم ہے، یہ سارے ایکس مسلم میڈیا کی شان ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ تمہاری دکان چلتی نہیں جب تک ہمارا نام نہیں لیتے۔ میڈیا والوں کا حال بھی یہی ہے نا، 24 گھنٹے بھوکتے رہے ہمارے اوپر۔ تم بتا رہے ہو کہ تمہاری آمدنی بھی ہمارے نام سے ہے، تمہاری انکم بھی ہمارے نام سے۔ ارے چینل تو چینل ہے، تمہارے پورے الیکشن ہمارے نام پہ، ساری جگہ پر کیوں ہم کو مدعا بنایا گیا ہے ہر جگہ؟ اور پھر ایک طرف کہتے ہو بڑی بیکورڈ ہے یہ قوم، یہ بڑی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، ان کا کوئی قائد نہیں۔ ارے ٹوٹی پھوٹی ہوئی جماعت جب اس طرح ہے تمہارے لیے جڑی ہوئی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ میں بات آگے نہیں کرتا، صرف اتنی بات کر رہا ہوں، اتنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے حالات سے خوف کھا کر یا سمپتی گین کرنے کے لیے یا کسی کی خوشامدی اور چاپلوسی کے لیے چلے گئے
تو ان کا حال کیا ہوا؟ میاں جو اپنی برادری کے علاوہ دوسری کاسٹ کو نہیں تسلیم کرتا کبھی، وہ تمہارے کو کب قبول کرے گا؟ قرآن کہتا ہے ہرگز ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے. تم کب تک ان کے لیے جوتے اٹھا کر گھومتے رہو گے؟ ساری چیزیں راضی کرنے کی نہیں ہوتی، خوشامدی کی نہیں ہوتی. اگر راضی کرنا ہو اللہ کو راضی کرو، ایک سجدے سے راضی ہو جائے، ایک سجدے سے اللہ راضی ہو جائے. تو دنیا کی چاپلوسی میں کیوں زندگی گزارتے ہو؟ اللہ کو راضی کرو. اللہ راضی ہے تو پھر سارے راستے خود کھل جاتے ہیں. اور رزق دینا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اللہ رزاق ہے. اللہ رزاق ہے. دنیا اگر ایک دروازہ بند کرے گی میرا مولا 70 دروازے اور کھولے گا. امتحان ہوگا، تھوڑا امتحان ہوگا، سٹرگل کرنا ہوگا، لیکن آئے گا وقت، اجالا آئے گا. میں آپ سے کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان، ابھی کربلا کا آخری میدان. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تو کل ہمارا دور آئے گا. میں کسی کے سلسلے میں نہیں کہہ رہا، بس بات اتنی کہہ رہا ہوں امن کا وقت بھی آنا ہے، امن کا وقت بھی آئے گا اور تمہارے لیے فضا خوشگوار بھی ہوگی. شرط اتنی ہے، قرآن کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، اللہ تم کو سب سے زیادہ کامیاب کرے گا. شرط یہ ہے کہ میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. شرط کیا ہے؟ حضور کی وفاداری، حضور کی وفاداری. حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کا عزم کریں گے نوجوانوں. گھونڈی سے انقلاب آئے گا. یہ قلب شہر میں چاہتا ہوں نشہ سے پاک گونڈی ہونا چاہیے، ہر طرح کی بے حیائی اور آوارگی سے پاک گونڈی ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر دنیا اگر پوچھنا چاہے کہ حضور کے اخلاق ہمیں دیکھنا ہے تو لوگ تمہاری گلی کا پتہ بتائیں. ادھر آؤ، یہاں کے چلنے والوں میں مدینے کی خوشبو آتی ہے. اتنا انقلاب آپ کو لانا ہے انشاءاللہ. میں کسی اور بات کی تمنا آپ سے نہیں کر رہا، نہ کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں. ایک بات کھل کر بتا رہا ہوں، میں پیشہ ور مقرر نہیں، میں کسی لفافے کے لیے آیا ہوا آدمی نہیں ہوں. بات صرف اتنی ہے، تم میں سے ایک بھی کھڑا ہو جائے عہد کر لے یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، ہماری تقریر وصول ہو گئی. اگر ایک بھی کھڑا ہو کر کہہ دے بس یہ ہماری تقریر وصول ہو گئی. انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی ہم فساد کرانے نہیں آئے تھے. کل کو جب یہاں کوئی آئے تو حضور پاک کے مدینے کی خوشبو محسوس کریں گے. آپ کو اگر کوئی ورغلاتا ہے، میاں ابھی جوانی ہے چلو عیش کریں گے، آؤ تھوڑا سا عیش کریں گے، عیاشی کی طرف لے جائے، گناہوں کے اڈوں پر، شراب کے اور جوے کے اڈوں پر، تاش کے پتوں پر، تمہاری زندگی یہ نہیں ہے نوجوانوں. یہ لائف تمہیں ان عیاشیوں کے لیے نہیں دی گئی ہے. تمہیں زندگی کس لیے دی گئی ہے؟ تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.